بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاکر اور مجھے کہا جاتا ہے محسن فراز احمد۔ تدریس زبان و ادب کے پہلے لیکچر پاکستان میں اردو زبان کی اہمیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سوال کل 10 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوائنٹس صرف یاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ پوائنٹس پیپر میں ان پوائنٹس کی ہیڈنگ نہیں دی جا سکتی۔ یہ پوائنٹس صرف یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ ہر پوائنٹ میں آپ پیپر میں ایک پیراگراف لکھیں گے، نہ کہ ان پوائنٹس کی ہیڈنگ دیں گے۔ جی، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے تمہید۔ پوائنٹ نمبر 1 تمہید۔ دوسرا پوائنٹ ہے نامی بری زبان۔ پوائنٹ نمبر 2 نامی بری زبان۔ تیسرا پوائنٹ ہے ابتدائی نام۔ پوائنٹ نمبر 3 ابتدائی نام۔ چوتھا پوائنٹ ہے 1837 اور رسم الخط۔ پوائنٹ نمبر 4 1837 اور رسم الخط۔ پانچواں پوائنٹ ہے افادیت۔ پوائنٹ نمبر 5 افادیت۔ چھٹا پوائنٹ ہے ثقافتی میراث کا خزانہ۔ پوائنٹ نمبر 6 ثقافتی میراث کا خزانہ۔ ساتواں پوائنٹ ہے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ۔ پوائنٹ نمبر 7 آئین پاکستان اور سپریم کورٹ۔ آٹھواں پوائنٹ ہے بدقسمتی۔ پوائنٹ نمبر 8 بدقسمتی۔ نواں پوائنٹ ہے تجاویز۔ پوائنٹ نمبر 9 تجاویز۔ 10واں پوائنٹ ہے الٹی گنگا۔ پوائنٹ نمبر 10 الٹی گنگا۔ جی، تو ہم پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک شعر لکھیں گے۔ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا۔ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ زبان اظہار رائے کا سب سے حسین اور بہترین ذریعہ ہے۔ کسی بھی ملک کی قومی زبان نہ صرف اس کی پہچان ہوتی ہے بلکہ اتحاد و ترقی کی ضامن بھی ہوتی ہے۔ زبان اس ملک کی معاشرت اور تہذیب و تمدن کی اساس بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی اس قوم کی قومی زبان پر منحصر ہوتی ہے۔ آج امریکہ، جرمنی، جاپان اور فرانس اسی لیے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم اور سرکاری زبان کے طور پر فروغ دیا۔ ایک اور مثال عظیم ملک چین کی ہے، جنہوں نے اپنی چینی زبان پر بھروسہ کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے انگریزی زبان ترقی کی ضامن نہیں ہے، ترقی تو اپنی زبان میں رہ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ چینی صدر کے سامنے جب انگریزی زبان میں سپاس نامہ پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب میں ایسا جملہ بولا جو کہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے الفاظ تھے، چین ابھی گونگا نہیں ہوا۔ یہ آپ کوٹیشن میں لکھیں گے، چین ابھی گونگا نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہم بحیثیت قوم انگریزی زبان کے دل دادا بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج انگریزی زبان سیکھنا بولنا ہر شخص کی ضرورت کے ساتھ ساتھ مجبوری بن گیا ہے۔ بقول انور مسعود، ہر شخص کو زبان فرنگی کے باٹ سے جو شخص تولتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی۔ ہر شخص کو زبان فرنگی کے باٹ سے جو شخص تولتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی۔ افسر کو آج تک یہ خبر ہی نہیں ہوئی، اردو جو بولتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی۔ اردو زبان کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ اردو لفظ ترک زبان کے لفظ اردو سے ماخذ ہے، جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ عربی زبان ہندوستان میں 712 میں محمد بن قاسم اور عرب تاجروں کے ذریعے پہنچی۔ چند صدیوں بعد عربی فارسی بولنے والے افغان بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے فارسی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ اس کی تقلید مغل بادشاہوں نے بھی کی اور مغلیہ دور میں ہی اردو نے فروغ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو برِ صغیر کے مسلمانوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کی بناوٹ اور تشکیل کے متعلق سب سے بڑا نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کا محض پنجابی اور فارسی زبان کو قرار دیا ہے۔ اس نظریے کی اقبال نے بھی تائید کی ہے۔ یہ ہوگی ہماری تمہید۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ آئیں گے۔
دوسرے پوائنٹ پہ ہم آئیں گے اور دوسرا پوائنٹ ہم شروع کریں گے اس طرح: اردو زبان پاکستان کی قومی زبان ہے۔ بھارت کی 6 ریاستوں میں بھی دفتری زبان کے طور پر رائج ہے۔ ہندوستان کے قانون میں اردو کا ان 22 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے جن کو دفتری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 8% اور بھارت کی کل آبادی کے تقریباً 5% لوگ اردو کو مادری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کی 6ٹھی اور پاکستان کی 5ویں بڑی زبان اردو ہے۔ اردو زبان کو بام عروج تک پہنچانے میں شاعروں، ادیبوں اور انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مغلیہ دور میں 1849 میں پہلی مرتبہ اردو کو پنجاب میں دفتری زبان کا درجہ دیا گیا۔ پوری دنیا میں خالص اردو بولنے والوں کی تعداد 11 کروڑ سے زائد ہے، جس کے لحاظ سے اردو دنیا کی 9ویں بڑی زبان ہے۔ یہ ہم نے کہا تھا پہلا جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا دنیا کی 9ویں بڑی زبان، یہ کور ہو گیا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے ابتدائی نام۔ لفظ اردو کو مشہور شاعر غلام حمدانی مصحفی نے 1780 کے آس پاس اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اردو کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مثلاً ہندوی، ریختہ، ریہتی، دیلوی اور کھری بولی۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ: 1837 میں اردو کو پہلی مرتبہ فارسی کی جگہ انگریزی کے ساتھ دفتری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اردو اور ہندی میں سب سے بڑا فرق رسم الخط میں ہے۔ اردو نستعلیق رسم الخط اور ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو زبان کا جدید زبانوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود دنیا کی تمام اصناف ادب کا مواد ملتا ہے۔ رسم الخط کے فرق نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہندوستان کو 2 زبانوں اردو برائے مسلم اور ہندی برائے ہندو میں تقسیم کر دیا۔ اردو زبان نے اپنے اندر فارسی اور عربی الفاظ کو فوقیت دی، جبکہ ہندی نے سنسکرت زبان سے زیادہ الفاظ لینا شروع کیے۔ انگریزی زبان کے الفاظ کو اردو ہندی زبانوں نے فراخ دلی سے قبول کیا۔ اس کے ساتھ اب ہمارا اگلا پوائنٹ افادیت۔ اردو کی افادیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندی آج تک ہندوستان میں عام لوگوں کی زبان نہیں بن سکی۔ ہندی کے بیشتر الفاظ تو ہندی بولنے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ بھارت کی فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اس میں زیادہ تر فلمیں اردو میں بنتی ہے۔ گانوں کی شاعری تو 100% اردو میں کی جاتی ہے۔ قائد اعظم کا ہم ادھر ایک حوالہ دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، آپ کا فرمان کوٹیشن میں لکھا جائے گا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ: اردو زبان کو تمام پاکستانی زبانوں میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ پرائمری سے لے کر اعلیٰ ثانوی جماعتوں تک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان و ادب دفتر، عدالت اور دینی اداروں میں بولی جاتی ہے، اور یہ ملک کی سماجی و ثقافتی میراث کا خزانہ بھی لیے ہوئے ہے۔ پوری دنیا میں اردو بولنے والے پائے جاتے ہیں۔ عرب ریاستوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور آسٹریلیا میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اگلا پوائنٹ ہے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ۔ اس پوائنٹ پہ ہم لکھیں گے 1973 کے آئین کے تحت شک 251 کے مطابق 251 کے مطابق اردو کو دفتری زبان بنانے کا اعلان ہوا، لیکن عمل نہ ہوا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 ستمبر 2015 کو سرکاری دفاتر میں اردو کو بطور سرکاری زبان کے نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد بدقسمتی۔ ہماری قوم کی بدقسمتی تو دیکھیے، جس شخص کو انگریزی زبان نہیں ہم آتی۔ ہماری قوم کی بدقسمتی تو دیکھیے، جس شخص کو انگریزی زبان نہیں آتی، ہم اس کو پڑھا لکھا ہی نہیں سمجھتے۔ اردو بولنے والوں کو عجیب نظروں سے گھورا جاتا ہے۔ ہم بھول گئے کہ اردو زبان کے فروغ میں سر سید، شبلی نعمانی، مولانا حالی ندوی، ڈپٹی نذیر احمد، میر تقی میر مصحفی، غالب اور علامہ اقبال جیسے عظیم
شاعروں اور ادیبوں نے لازوال ادب تخلیق کیا ہے۔ اردو زبان کی اہمیت پر چند مشہور شاعروں کے شعر پیش خدمت ہیں۔ داغ دہلوی کا شعر ہے: اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ مصحفی کا شعر ہے: زبان دیکھی ہم نے میر کی مرزا کی بھی واللہ، زبان دیکھی ہے ہم نے میر کی مرزا کی بھی واللہ، کہیں ہم کس طرح کہ مصحفی اردو ہماری ہے۔ اقبال کا شعر ہے: گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ اس کے بعد سلیم صدیقی کا شعر: فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گول لیتا ہے، فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گول لیتا ہے، سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے۔ ہر قوم، ہر ملک اس کی قومی زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے دفاتر، عدالتوں، اسکولوں اور اسمبلیوں میں قومی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں، تاکہ اس سے قومی زبان کو فروغ ملے۔ چند تجاویز ہیں جن پر عمل کر کے ہم وطن عزیز میں اردو کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہ تجاویز کے پوائنٹ میں ہم لکھیں گے: تمام نصابی کتب کا سلیبس اردو زبان میں ہونا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ، تمام نصابی کتب کا سلیبس اردو زبان میں ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، دفاتر میں اردو کو دفتری زبان کا درجہ دیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ، سرکاری خط و کتابت اردو میں ہو۔ چوتھا پوائنٹ، عدالتوں کے فیصلے بھی اردو میں لکھے جائیں۔ پانچواں پوائنٹ، انگریزی زبان کے الفاظ کو منوعاً اردو میں استعمال کرنے کی بجائے ان کا ترجمہ شامل کیا جائے۔ چھٹا پوائنٹ، اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو۔ ساتواں پوائنٹ، صوبائی اسمبلیوں کی کارروائی اپنی لوکل زبانوں کے بجائے اردو میں کی جائے۔ آٹھواں پوائنٹ، انگریزی نظام تعلیم پر پابندی لگائی جائے۔ نواں پوائنٹ، انگریزی زبان کو لازمی کی بجائے آپشنل بنایا جائے۔ تھا عرش پہ ایک روز دماغے اردو، تھا عرش پہ ایک روز دماغے اردو، پامال خزاں آج ہے باغے اردو، غفلت تو ذرا قوم کی دیکھو کاظم، وہ سوتی ہے بجھتا ہے چراغ اردو۔ پاکستان میں ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا، پاکستان میں ہمیشہ سے الٹی گنگا بہتی ہے۔ آج تک اردو کو عملی طور پر سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا۔ انگریزوں نے ہمیں ایسا نظام تعلیم دیا ہے جس سے کلرک تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن رہنما پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ انگریزوں نے ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے رہن سہن اور روایات کو بھی سلب کر لیا ہے۔ اگر کسی ملک کی زبان کو چھین لیا جائے تو اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔